اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ۔ سورہ فاتحہ مکی سورت ہے، اس میں 7 آیتیں ہیں۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے جس کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ فاتحہ کے معنی آغاز اور ابتدا کے ہے، اس لیے اسے الفاتحہ یعنی فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے، اور اس کے اور بھی متعدد نام احادیث سے ثابت ہے، مثلا ام القرآن، السبع المثانی، القرآن العظیم، سورۃ الشفاء، سورۃ الرقیہ وغیرہ۔ مگر اس کا ایک اہم نام الصلاۃ بھی ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے صلاۃ یعنی نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے، جس کا نصف حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی رحمت، عدل و بادشاہت کے بیان میں ہے۔ مثال الحمد سے لے کر مالک یوم الدین تک، اور نصف حصے میں دعا و مناجات ہے جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے، یعنی اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر آخر تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہو اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ سورت مکی ہے، تو مکی یا مدنی کا مطلب کیا ہے؟ جواب ہے جو صورت ہجرت سے قبل نازل ہوئی وہ مکی ہے، اور مدنی وہ صورت ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اس کے بعد بسم اللہ میں علماء کرام کا اختلاف ہے کہ آیا یہ ہر صورت کی آیات ہے یا ہر صورت کی آیات کا ایک حصہ ہے، یا یہ صرف سورہ فاتحہ کی ایک آیات ہے، یا کسی بھی صورت کی مستقل آیات نہیں ہے، یا اسے صرف دوسری صورت سے ممتاز کرنے کے لیے ہر صورت کے آغاز میں لکھا جاتا ہے۔ تو مکہ و کوفہ کے علماء نے اسے سورہ فاتحہ کے ساتھ ہر صورت کی آیات قرار دیا ہے، اور مدینہ، بصرہ و شام کے علماء نے اسے کسی بھی صورت کی آیات تسلیم نہیں کیا ہے، سوائے سورہ نمل کی آیات نمبر 30 کے، کہ اس میں تمام علماء کرام کا اتفاق ہے کہ بسم اللہ اس کا جز ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کیونکہ تعریف کا اصل مستحق اور سزاوار صرف اللہ تعالیٰ ہے، مطلب کسی کے اندر کوئی خوبی، حسن یا کمال ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ہے، اسی لیے تعریف کا مستحق بھی وہی ہے۔ للہ میں اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اس کا استعمال کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ الحمدللہ یہ کلمہ شکر ہے جس کی بڑی فضیلت احادیث میں آئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے لا الہ الا اللہ افضل الذکر اور الحمدللہ افضل الدعا، یعنی لا الہ الا اللہ کو افضل الذکر اور الحمدللہ کو افضل الدعا کہا گیا ہے۔ رب العالمین، رب کا معنی ہے پالنے والا۔ رب اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے ہے، جس کے معنی ہے ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی ضروریات مہیا کرنے اور اس کو تکمیل تک پہنچانے والا۔ عالمین عالم کی جمع ہے، تمام خلائق کے مجموعے کو عالم کہا جاتا ہے، جس سے مراد مخلوقات کی الگ الگ جنسیں ہے، مثلا عالم جن، عالم انس، عالم ملائکہ اور عالم وحوش و طیور وغیرہ۔ ان تمام مخلوقات کی ضرورتیں ایک دوسرے سے قطعاً مختلف ہے، لیکن رب العالمین سب کی ضروریات ان کے احوال کے مطابق مہیا فرماتا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے، اس کی یہ صفت دیگر صفات کی طرح دائمی ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن یعنی قیامت کا مالک ہے۔ اس کا مطلب آخرت میں تمام اختیارات کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہوگا، جیسا کہ حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ اس روز فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر وہی خود جواب دے گا للہ الواحد القہار، صرف ایک غالب اللہ کے لیے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اس دن کوئی ہستی کسی کے لیے اختیار نہیں رکھے گی
مطلب سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگا، اور یہ ہوگا جزا کا دن، یعنی قیامت کا دن۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مقصد اختصاص پیدا کرنا ہے، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، نہ عبادت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی جیسے، اور نہ استعانت یعنی مدد مانگنا ہی کسی اور سے جیسے۔ ان الفاظ سے شرک کا سدباب کر دیا گیا ہے، اور حال یہ ہے کہ توحید تین قسمیں ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید صفات۔ نمبر 1، توحید ربوبیت کا مطلب ہے کہ اس کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مدبر صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ نمبر 2، توحید الوہیت کا مطلب ہے کہ عبادت کی تمام اقسام کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ کہ تمام کام صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کیے جائے۔ نمبر 3، توحید صفات۔ توحید صفات کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں، مثلاً جس طرح اس کی صفت علم غیب ہے، یا دور اور نزدیک سے ہر ایک کی فریاد سننے پر وہ قادر ہے، کائنات میں ہر طرح کا تصرف کرنے کا اسے اختیار حاصل ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا۔ سیدھی اور سچی راہ، ہدایت کے کئی مفہوم ہیں: راستے کی طرف رہنمائی کرنا اور راستے پر چلا دینا، منزل مقصود پر پہنچا دینا۔ اسے عربی میں ارشاد، توفیق، الہام اور دلالت سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی ہماری صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرما، اس پر چلنے کی توفیق اور اس پر استقامت نصیب فرما تاکہ ہمیں تیری رضا حاصل ہو جائے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا۔ یہ صراط مستقیم کی وضاحت ہے کہ یہ سیدھا راستہ وہ ہے جس پر وہ لوگ چلے جن پر تیرا انعام ہو، اور اس سے مراد انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین کا راستہ ہے۔ غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر غضب کیا گیا ہے، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کی، یعنی وہ لوگ جنہوں نے حق کو پہچانا مگر اس پر عمل پیرا نہیں ہوئے، اور نہ گمراہوں کی، یعنی وہ لوگ جو جہالت کے سبب راہ حق سے برگشتہ ہو گئے۔ بعض روایت سے ثابت ہے کہ مغضوب علیہم جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اس سے مراد یہودی ہے، اور ضالین سے مراد نصارہ یعنی عیسائی ہے۔ یہود کی بڑی گمراہی یہ تھی کہ وہ جانتے بوجھ سے صحیح راستے پر نہیں چلتے تھے۔ مثلاً حضرت عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے تھے، اپنے احبار و رہبا کو حرام و حلال کرنے کا مجاز سمجھتے، اور نصارہ کی بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا، مطلب انہیں ابن اللہ اور ثالث ثلاثہ یعنی اللہ کا بیٹا اور تین خداؤں میں سے ایک قرار دیا۔ یہ یہود و نصارہ کا عقیدہ تھا۔ سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی تاکید اور فضیلت بیان فرمائی ہے، اس لیے نماز میں بھی امام اور مقتدی ہر ایک کو آمین کہنی چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہری نمازوں میں اونچی آواز سے آمین کہا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی، حتیٰ کہ مسجد گونج اٹھتی۔ تو آمین کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں: کذالک فلیکن، اسی طرح ہو، لا تخیب رجاءنا، ہمیں نامراد نہ کرنا، اللہم استجب لنا، اے اللہ ہماری دعا قبول فرما لے۔ سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ مدنی سورت ہے اور اس میں 286 آیات اور 40 رکوع ہے۔ اس صورت میں آگے چل کر گائے کا واقعہ بیان ہوا ہے، اسی لیے اسے بقرہ یعنی گائے کے واقعے والی صورت کہا جاتا ہے۔ حدیث میں اس کی ایک خاص فضیلت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جس گھر میں یہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ نزول کے اعتبار سے یہ مدنی دور کی ابتدائی صورتوں میں سے ہے، البتہ اس کی بعض آیات حجت الوداع کے موقع پر نازل ہوئیں۔ بعض علماء کے نزدیک اس میں 1000 خبر، 1000 احکام اور 1000 منہیات ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، اللہ خوب جاننے والا ہے۔ الف لام میم انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، یعنی علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے حروف۔ واللہ عالم بمرادہ۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شبہ یعنی کوئی شک نہیں، جیسا کہ دوسرے مقام پر ہے تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اے لا ترتابوا فیہ یعنی اس میں شک نہ کرو۔ مطلب ان کی صداقت میں جو احکام و مسائل بیان کیے گئے ہیں، ان سے انسانیت کی فلاح و نجات وابستہ ہونے میں، اور جو عقائد بیان کیے گئے ہیں ان کے برحق ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ ویسے تو یہ کتاب الہی تمام انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل ہوئی ہے، لیکن اس چشمہ فیض سے سیراب صرف وہی لوگ ہوں گے جو اب حیات کے متلاشی اور خوف الہی سے سرشار ہوں گے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ امور غیبیہ سے مراد جیسے ذات باری تعالی، وحی الہی، جنت، دوزخ، ملائکہ، عذاب قبر اور حشر، اجساد وغیرہ ہے، یعنی یہ لوگ ان پر ایمان لاتے ہیں بغیر دیکھے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اقامت صلاۃ سے مراد پابندی سے اور سنت نبوی کے مطابق نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ انفاق کا لفظ عام ہے جو صدقات واجبہ اور نافلہ دونوں کو شامل ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے، مطلب قرآن مجید، اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا ہے۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو کتابیں انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئے وہ سب سچی ہیں، اپنی اصل شکل میں دنیا میں پائی نہیں جاتی، نیز اب ان پر عمل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب عمل صرف قرآن اور اس کی تشریح نبوی حدیث پر ہی کیا جائے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وحی و رسالت کا سلسلہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کر دیا گیا ہے، ورنہ اس پر بھی ایمان لانے کا ذکر اللہ تعالیٰ ضرور فرماتا۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ یہ ان اہل ایمان کا انجام بیان کیا گیا ہے جو ایمان لانے کے بعد تقوی و عمل اور صحیح عقیدہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ کامیابی سے مراد آخرت میں رضا الہی اور اس کی رحمت و مغفرت کا حصول ہے۔ ان الذین کفروا، اس کے بعد یہاں سے اللہ تعالیٰ دوسرے گروہ کا تذکرہ فرما رہا ہے جو صرف کافر ہی نہیں بلکہ اس کا کفر و عناد اس انتہا تک پہنچا ہوا ہے جس کے بعد اسے خیر اور قبول اسلام کی توقع ہی نہیں کی جاتی۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے اے پیغمبر۔ لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ سب مسلمان ہو جائے، اور اسی حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوشش فرماتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان ان کے نصیب میں ہی نہیں ہے۔ یہ وہ چند مخصوص لوگ ہیں جن کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی، جیسے ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دیا ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ختمہ، یہ ان کے عدم ایمان کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ ان کے کان حق بات سننے کے لیے آمادہ نہیں، اور ان کی نگاہیں کائنات میں پھیلی ہوئی رب کی نشانیاں دیکھنے سے محروم ہیں، تو اب وہ ایمان کس طرح لا سکتے ہیں؟
ایمان تو انہی لوگوں کے حصے میں آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرتے اور ان سے معرفت حاصل کرتے ہیں۔ حدیث ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومن جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر کے گناہ سے باز آ جاتا ہے تو اس کا دل پہلے کی طرح صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کی بجائے گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے تو وہ نقطہ سیاہ پھیل کر اس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی وہ زنگ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یعنی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے۔ تو اسی ہی کیفیت کو قرآن نے ختمہ یعنی مہر لگ جانے سے تعبیر فرمایا ہے، جو ان کی مسلسل بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، یہاں سے تیسری گروہ منافقین کا تذکرہ شروع ہوتا ہے جن کے دل تو ایمان سے محروم تھے، مگر وہ اہل ایمان کو فریب دینے کے لیے زبان سے ایمان کا اظہار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نہ اللہ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو سب کچھ جانتا ہے، اور نہ اہل ایمان کو مستقل فریب میں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے مسلمانوں کو ان کی فریب کاریوں سے آگاہ فرما دیتا تھا۔ یوں اس فریب کاری کا سارا نقصان خود انہی کو پہنچا کہ انہوں نے اپنے انجام برباد کر لی اور دنیا میں بھی رسوا ہوئے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور حال یہ ہے کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جواب ہے، یعنی اللہ انہیں صحیح طریقے سے جانتے۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری تھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا۔ بیماری سے مراد وہی کفر و نفاق کی بیماری ہے جس کی اصلاح کی فکر نہ کی جائے تو بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح جھوٹ بولنا منافقین کی علامات میں سے ہے جس سے اجتناب ضروری ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو یہ منافق جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ فساد صلاح کی ضد ہے، کفر و معصیت سے زمین میں فساد پھیلتا ہے۔ الا خبردار، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جواب ہے، انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور لوگوں یعنی صحابہ کرام کی طرح تم بھی ایمان لاؤ، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ایمان لائے جیسا بیوقوف لائے ہیں۔ ان منافقین نے ان اصحابہ کو بیوقوف کہا جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان و مال کی کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا، اور آج کے منافقین یہ باور کراتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دولت ایمان ہی سے محروم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جدید و قدیم دونوں منافقین کی تردید فرمائی اور جواب دیا، الا خبردار، انہم ہم الصفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی بیوقوف ہے لیکن جانتے نہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف مذاق کرتے ہیں۔
شیاطین سے مراد سرداران قریش و یہود ہے جن کے ایمان پر وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے، اور یا اس سے مراد منافقین کے اپنے سردار بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ جس طرح مسلمانوں کے ساتھ استہزاء یعنی مذاق کا معاملہ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ بھی ان سے ایسا ہی معاملہ کرتے ہوئے انہیں ذلت میں مبتلا کرے گا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بھی ان سے استہزاء فرمائے گا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، پس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ ہی یہ ہدایت والے ہوئے۔ تجارت سے مراد ہدایت چھوڑ کر گمراہی اختیار کرنا، جو سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ منافقین نے نفاق کا جامہ پہن کر یہی گھاٹے والی تجارت کی، لیکن یہ گھاٹا آخرت کا گھاٹا ہے۔ ضروری نہیں کہ دنیا میں ہی اس گھاٹے کا انہیں علم ہو جائے، بلکہ دنیا میں تو اس نفاق کے ذریعے سے انہیں جو فوری فائدے حاصل ہوتے تھے، اس پر وہ بڑے خوش ہوتے اور اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو بہت دانا اور مسلمانوں کو عقل و فہم سے عاری سمجھتے تھے۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، پس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہوئے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی۔ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، پس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہی تھی کہ اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھتے۔ فی ظلمات لا یبصرون، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن پھر جلد ہی منافق ہو گئے۔ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو اندھیرے میں تھا، اس نے روشنی جلائی جس سے اس کا ماحول روشن ہو گیا اور مفید اور نقصان دہ چیزیں اس پر واضح ہو گئی۔ تو اچانک وہ روشنی بجھ گئی اور وہ حسب سابق تاریکیوں میں گر گیا، اور یہی حال منافقین کا تھا۔ پہلے وہ شرک کی تاریکی میں تھے، مسلمان ہوئے تو روشنی میں آ گئے، حلال و حرام اور خیر و شر کو پہچان گئے، مگر پھر وہ دوبارہ کفر و نفاق کی طرف لوٹ گئے تو ان کی ساری روشنی چلی گئی۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں پس وہ نہیں لوٹتے۔ او کصیب من السماء، یہاں سے منافقین کے ایک دوسرے گروہ کا ذکر ہے جس پر کبھی حق واضح ہوتا ہے اور کبھی اس کی بابت ریب و شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پس ان کے دل ریب و تردد میں اس بارش کی طرح ہے جو اندھیروں یعنی شکوک، کفر اور نفاق میں اترتی ہے۔ گر چمک سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، حتیٰ کہ خوف کے مارے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹونس لیتے ہیں، لیکن یہ تدبیریں اور یہ خوف و دہشت انہیں اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکے گا، کیونکہ وہ اللہ کے گھیرے سے نہیں نکل سکتے۔ کبھی حق کی کرنے ان پر پڑتی ہے تو حق کی طرف جھک پڑتے ہیں، لیکن پھر جب اسلام یا مسلمانوں پر مشکلات کا دور آتا ہے تو پھر حیران و سرگردان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ منافقین کا یہ گروہ آخر وقت تک تذبذب یعنی شک کا شکار اور قبول حق اسلام سے محروم رہتا ہے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا اس کی مثال آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجلی ہوں۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، پھر یہ لوگ موت سے ڈر کر کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم،
قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے، یعنی آنکھوں کا نظر۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس سے مراد امر کی تنبیہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ اپنی دی ہوئی صلاحیتوں کو ان سے سلب کر لے۔ اس لیے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے کبھی بھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔